بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس دن پیدا ہوئی جس دن میری ماں مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں بچے خوشیاں لے کر آتے ہیں، لیکن میں تو اپنی ماں کی جان لے کر آئی۔ میری پیدائش کے 2 دن بعد میرا چھوٹا بھائی بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ابا کے بقول میرے آنے کے ساتھ ہی اس گھر سے رونق ختم ہو گئی تھی۔ وہ دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن برسوں بعد جب اپنی دادی کی گود میں نیم سوئی نیم جاگتی ان کی آنکھوں میں دیکھا تو پہلی بار سمجھ آیا خالی پن کیسا ہوتا ہے۔ میری دادی مجھے چپ کر جا میری شہزادی کہہ کر تھپکتی تھی۔ ان کے ہاتھ کامتے تھے، آواز کمزور تھی، لیکن ان کے لمس میں ماں جیسا سکون تھا۔ جب میں روتی تو وہ مجھے اپنی چادر میں چھپا لیتی۔ تیری ماں بڑی پیاری تھی، تیری طرح ہی بڑی خاموش تھی۔ وہ اکثر یہ جملہ دہراتی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی، حالانکہ سمجھ کچھ نہیں آتا تھا۔ میں تو صرف ان کی آغوش میں سانس لیتی تھی۔ دادی کے کمرے کی کھڑکی سے جو روشنی آتی تھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ وہ مجھے دھوپ میں بٹھاتی تھیں، میری کنگھی کرتی تھیں اور روز رات کو اللہ سے دعا کرتی تھیں، یا اللہ میری حوریہ کو ماں جیسی ممتا دے دینا۔ میں سوچتی تھی یہ ممتا کون ہوتی ہے؟ دادی نے ایک بار کہا، ممتا ماں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے ماتھے کو سہلاتی ہے۔ میں نے ماتھا سہلانے کا احساس کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن دادی کی بات دل میں اتر گئی تھی۔ ابا اس وقت خود کو بہت مصروف ظاہر کرتے تھے۔ اکثر دادی سے کہتے، اماں میں کام پر جا رہا ہوں، حوریہ کا خیال رکھ لینا۔ پھر جب واپس آتے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میرے لیے نہ کوئی اسلام نہ کوئی مسکراہٹ، جیسے میں اس گھر میں ہوں ہی نہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ہر چیز یاد رہتی ہے۔ دادی کی سوتی چادر، ان کا کھانسنا، ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھنا، سب کچھ۔ وہ بیمار رہتی تھیں، اکثر کھانستے ہوئے وضو کرتی اور مجھے اپنے ساتھ نماز میں بٹھاتی تھیں۔ کہتی تھیں، بیٹی رب کو یاد کرنے سے دل کا درد کم ہوتا ہے۔ ایک دن دادی نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تو خوش نصیب ہے، تجھے میرے جیسا سایہ ملا ہے۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ وہ لمحہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرا زیادہ وقت پریشانی میں ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور ابا وہ تو جیسے ہر وقت ہم دونوں سے جان چھڑانے کا سوچتے ہوں۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ شادی گھر پر نہیں ہوئی، وہ دلہن کو لے کر بس ایک دن گھر واپس آ گئے۔ مجھے یا دادی کو بتایا بھی نہیں گیا۔ بس شام کو دروازہ کھلا اور ایک اجنبی عورت اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹہ، بھاری جھمکے اور کالی نظریں جو سیدھا میرے چہرے پر جم گئی۔ یہ ہے تمہاری بیٹی؟ اس نے ابا سے پوچھا۔ ابا نے سر ہلایا۔ ہاں، اماں بیمار ہیں، نہ جانے کتنی سانسیں باقی ہوں۔ تم نے ہی سب سنبھالنا ہے۔ عورت نے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی چیز ہوں۔ اس کے بعد اس نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ لمس ویسا نہیں تھا جیسا دادی کا تھا۔ اب یہ سب میری ذمہ داری ہے، فکر نہ کریں آپ، اس نے خوشی سے کہا۔ میری عمر صرف 3 سال تھی، پر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دادی جیسی نہیں۔ اگلے ہی دن سب بدل گیا۔ دادی بستر پر تھی، لیکن ابھی زندہ تھی۔ ان کی حالت خراب ہوتی گئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اب وہ خود سے پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ میں رات کو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑتی تھی، لیکن نئی ماں مجھے منع کرتی تھی، ان کے پاس مت جایا کرو، بیماری لگ جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ محبت عمر دیکھ کر کی جاتی ہے۔ جا اپنے کھلونے لے اور کمرے میں بیٹھ جا۔ ایک رات دادی بہت تکلیف میں تھی۔ میں نے پانی دیا، انہوں نے میری انگلی تھامی۔ تو بہت بہادر ہے حوریہ، کبھی کسی سے ڈرنا مت۔ میں نے سر ہلایا، لیکن اندر سے خوف زدہ تھی۔ دادی کچھ بولنے لگی، پر سانس اکھڑ گئی۔ میں بھاگ کر نئی ماں کو بلانے گئی، مگر وہ سو رہی تھی۔ اتنی رات گئے شور کیوں کر رہی ہو؟ دادی وہ اٹھی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دادی کا جنازہ خاموشی سے اٹھا۔ گھر میں شور تھا، لوگ تھے، لیکن میں تنہا تھی۔ سب کہتے، بیچاری بچی، ماں پہلے گئی، اب دادی بھی۔ مگر وہ بس الفاظ تھے، کسی نے مجھے لپٹا کر نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دادی کی وفات کے بعد میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ نئی اماں نے کہا، اب یہ مہمانوں کا کمرہ ہوگا، جا کے برآمدے والے کمرے میں سو۔ وہ کمرہ چھوٹا تھا، اندھیرا تھا، پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دن بعد نئی اماں نے گھر کے اصول بتائے۔ یہ کام تیرے ہوں گے، جھاڑو دینا، برتن دھونا، اور جو میں کہوں، سمجھی؟
میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ابا سے میں نے شکایت کرنے کی کوشش کی۔ ابا، امی مجھے دادی کے کمرے میں نہیں جانے دیتی۔ بیٹا، وہ اب تمہاری ماں ہے، جو کہتی ہے وہی کرو، وہ گھر کو سنبھال رہی ہیں۔ میں نے ابا کی بات مانی، لیکن دل میں ایک سوال رہ گیا۔ ماں کا مطلب صرف حکم دینا ہوتا ہے؟ اب میں 4 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میرے معمول میں کچھ بھی بچپنے جیسا نہیں تھا۔ میں روز صبح اٹھتی، صفائی کرتی اور خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ نعیمہ اکثر ابا سے کہتی، یہ بچی کچھ بولتی کیوں نہیں؟ عجیب ہے، جیسے گونگی ہو۔ ابا ہنستے، اسے کیا کہنا ہے، کم گو ہے بس۔ دادی کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے میں کسی ہوٹل میں کام کر رہی ہوں، جہاں صرف کام کرو اور نظر نہ ہو۔ نعیمہ آہستہ آہستہ اس گھر کی مکمل مالک بن چکی تھی، اور میں خاموش سایہ۔ وقت گزرا اور ایک دن پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے۔ گھر میں چہل پہل ہونے لگی، مہمان آتے، چائے بنتی، دعائیں مانگی جاتی، اور میں پیچھے سے پانی لا لا کر سب کو دیتی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ حوریہ کی طبیعت کیسی ہے یا وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ پھر ایک دن مجھے اسکول سے جلدی گھر بلایا گیا۔ دروازہ کھولا تو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ابا کے چہرے پر پہلی بار خوشی دیکھی۔ انہوں نے بیٹے کو گود میں لیا، پیار کیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تم بڑی بہن ہو گئی ہو۔ بڑی بہن؟ جیسے میں پہلے ہی ماں بن چکی تھی۔ پھر دوسرا سال آیا اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اب ماں کے 2 بچے تھے اور میں ان کی آیا۔ صبح آنکھ کھلتی تو کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، برتن صاف کرنا، پھر بچوں کے فیڈر دھونا، کپڑے تہہ کرنا۔ اگر وقت بچتا تو اسکول جاتی، اور اگر دیر ہو جاتی تو ماں کہتی، رہنے دے، کون سا تیر مار لے گی اسکول جا کر۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے کہا، حوریہ، تم ہمیشہ تھکی ہوئی کیوں لگتی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا، بس ہاتھوں میں موجود برتن دھونے والے نشانات چھپا لیے۔ صبح 6 بجے میری آنکھ کھلتی۔ اندھیرے میں سب سے پہلے میں ہی جاگتی تھی۔ ماں بستر پر بچوں کو ساتھ ہوتی اور میں کچن میں نل کھول کر برتن دھوتی، چولہا جلاتی، ناشتہ بناتی، پھر بچوں کا دودھ گرم کرتی۔ اگر 1 منٹ دیر ہوتی تو آواز آتی، حوریہ، فیڈر کیوں نہیں دیا ابھی تک؟ بچے بھوکے مر جائیں۔ کبھی کبھار میں اسکول کا یونیفارم پہنتے ہوئے برتن دھوتی، ناشتہ کرتے کرتے زمین صاف کرتی، اور اکثر راستے میں کتابیں بھول جاتی۔ ابا گھر آتے تو سارا منظر کچھ اور ہوتا۔ ماں کہتی، سارا دن میں نے کام کیا، یہ بچی تو پڑھنے کے بہانے نکلی رہتی ہے، کچھ ہاتھ بھی نہیں بٹاتی۔ ابا ایک نظر میری طرف دیکھتے اور پھر غصے سے کہتے، کتنی بار کہا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا کرو، بیوی بیمار ہو جاتی ہے سارا دن محنت کرتے کرتے۔ میں نے جواب دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میرا اسکول جانا بھی ایک گناہ بن گیا۔ روز صبح کہتی، امی، اسکول جانا ہے، پہلے کام مکمل کر پھر جانا۔ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اسکول دیر سے پہنچی۔ ٹیچر نے پوچھا، کل ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ میں نے بس سر جھکا لیا۔ ٹیچر بولی، تمہارے والدین کو بلا لوں؟ میرے دل میں خوف آ گیا۔ ابا کو پتہ چلتا تو یقیناً ماں سے کچھ نہیں پوچھتے، مجھے ہی ڈانٹتے۔ نہیں، پلیز نہ بلائیں، میں کر لوں گی آج۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر تھکن سے چور تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ماں بولی، جوتے کیوں باہر نہیں اتارے؟ فرش گندا کر دیا، ابھی جا کے دوبارہ صاف کر۔ میں نے کہا، امی، بہت تھک گئی ہوں۔ تھک گئی ہے؟ تو ہی تو سب سے فالتو ہے گھر میں، بس کام کے لیے رکھی گئی ہے۔ چل صفائی کر، ورنہ ابا کے سامنے بتاؤں گی کہ سارا دن کام چوری کرتی ہے۔ ابا جب آتے تو گھر صاف ہوتا، بچے تیار ہوتے اور ماں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ وہ کہتی، دیکھیں جی، میں نے سب کچھ کر لیا ہے، بس حوریہ نے کچھ نہیں کیا آج بھی۔ اور ابا کچھ کہے بغیر مجھے گھور کر دیکھتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں سارا دن کام کرتی ہے اور تم؟ یہ بات سن کر میں بس چپ رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی، کیا میں واقعی ماں کی بیٹی ہوں؟ ایک دن جب ماں بیمار ہوئی تو پورے گھر کا کام میرے سر پر تھا۔ 2 بچے، ایک بیمار عورت اور ایک خاموش باپ۔ میں صبح سے رات تک نہ رکی، نہ سوئی نہ کھائی۔ پھر بھی ابا نے کہا، ماں کی طبیعت خراب ہے، تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے پہلی بار کہا، میں نے کیا ہے، پر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ماں بول پڑی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے سب کچھ خود کیا ہے،
یہ بس اسکول کے کپڑے پہن کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ ابا غصے میں بولے، بس بہت ہو گیا، تمہیں کچھ شرم نہیں؟ اس رات میں نے چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھا، نہ کوئی ستارہ تھا نہ امید، صرف ایک سوال، اگر میں نوکرانی ہوں تو پھر بیٹی کون ہے؟ رمضان کے آخری دن چل رہے تھے، گھر میں صفائی، کچن کی خوشبوئیں اور گہما گہمی سے لگتا تھا جیسے عید قریب ہے۔ ماں صبح سے کھیر، شامی کباب اور سوئیاں بنانے میں مصروف تھیں۔ بچوں کے کپڑے دھل کر دھوپ میں سوکھ رہے تھے۔ میں نے ایک دن ماں سے پوچھا، امی میرے کپڑے بھی آئیں گے؟ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی، ابھی پچھلے مہینے تمہیں نیا سوٹ دیا تھا، ہر مہینے نئے کپڑے نہیں آتے۔ میں نے بات نہیں بڑھائی۔ صبح فجر کے وقت جب سب سو رہے تھے، میں چپکے سے الماری کے پاس گئی، کھول کر دیکھا، وہی 2 پرانے جوڑے رکھے تھے جو میں نے گزشتہ سال عید پر پہن چکی تھی۔ ایک کا گریبان پھٹ چکا تھا اور دوسرے کے آستینوں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ عید سے ایک دن پہلے ابا گھر آئے، ان کے ہاتھوں میں بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ ماں نے بچوں کو بلایا، آؤ دیکھو تمہارے ابا کیا لائے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے جیسے نیلا کرتا نکالا، خوشی سے اچھل پڑا۔ چھوٹی بہن نے پنک فراک نکالی اور تالیاں بجانے لگی۔ میں پاس کھڑی تھی، دل میں امید تھی شاید ایک بیگ میرے لیے بھی ہو۔ میں نے آہستہ سے ابا کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی، کل تیرے لیے بھی لے آؤں گا، آج بچوں کے لیے ضروری تھا۔ ابا کی یہ بات سن کر میں نے ہولے سے مسکرا دیا، لیکن ماں فوراً بول پڑی، نہیں جی، ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا جب میں نے اسے سوٹ لے کر دیا تھا۔ یہ تو ہر چیز کی شکایت کر کے اپنا حصہ نکال لیتی ہے۔ بچوں کے تو کپڑے تھے ہی نہیں، اسی لیے لانے پڑے۔ میں چپ رہی، لیکن دل میں ہلکی سی آواز آئی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ ماں بولی، یہ تو ہر وقت بس کام کرتی ہے، کپڑے کہاں گندے ہوتے ہیں اس کے، نئے کپڑوں کی کیا ضرورت؟ ابا نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر پانی مانگا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی تھی، گھی میں پکوڑے تلتے ہوئے ہاتھ جل گیا، لیکن میں نے چپ چاپ کام جاری رکھا۔ ماں اندر سے آواز دیتی رہی، دھیان رکھ، تہوار کے دن ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ عید کی صبح آئی، سب نئے کپڑوں میں تیار ہو رہے تھے۔ بھائی کا کرتا استری ہو چکا تھا، بہن کے بالوں میں ربن لگایا جا رہا تھا، اور میں وہی پرانا سوٹ پہن رہی تھی جس کی آستینیں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے آہستہ سے استری کیا تاکہ جتنا ممکن ہو صاف لگے۔ جب میں نماز عید کے بعد گھر واپس آئی تو محلے کی لڑکیاں میرے ساتھ تصویریں لینا چاہ رہی تھیں۔ ان کے رنگ برنگے کپڑوں میں میری سادگی واضح ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا، حوریا تم نے نیا سوٹ نہیں لیا؟ میں نے جھوٹ بولا، لیا تھا، بس پسند نہیں آیا، یہی پہن لیا۔ دوپہر کو سب بیٹھ کر شیر خورمہ کھا رہے تھے۔ ماں نے بچوں کو عیدی دی، میرے ہاتھ بھی آگے بڑھے تو انہوں نے کہا، تم تو بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اب عیدی کی کیا ضرورت؟ عیدی تو بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ ابا کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے آواز دیں گے، کہیں گے، آؤ بیٹا تم بھی کچھ کھاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات کو میں برتن دھو رہی تھی تو ماں نے کہا، آج تو نے مزے کر لیے، اب کام میں کوتاہی نہ ہو، صبح جھاڑو پانی سب وقت پر ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، امی میں نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ تو کس نے روکا تھا؟ جا کے خود لے لی تھی، ہر وقت منہ لٹکائے بیٹھی رہتی ہے، کچھ کر کے تو دکھا۔ اس رات میں چھت پر لیٹی آسمان کی طرف دیکھا، سوچا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ بھی میرے لیے نیلا کرتا لاتی؟ کیا وہ بھی میرے بالوں میں ربن باندھتی؟ عید کے اگلے دن صبح سے سب گھر کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، مہمان آنے والے تھے۔ ماں کچن میں ہدایت دے رہی تھی اور میں صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، شاید ابا آئیں گے، شاید کچھ کہیں گے، پر ہر بار دروازہ خاموش رہتا۔ دوپہر میں ابا بازار سے واپس آئے، ان کے ہاتھ میں چند اور شاپنگ بیگز تھے۔ ماں نے جلدی سے ان سے بیگ لیے اور کمرے میں لے گئی۔ میں خاموشی سے کچن کے پاس کھڑی سب دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد ماں کے ہاتھ میں بچوں کے لیے مزید کھلونے اور مٹھائیاں تھیں۔ ابا نے بچوں کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے بچے یہ آپ کے لیے۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ جب ابا کا دھیان میری طرف گیا تو میں نے دھیرے سے پوچھا، ابا میرے کپڑے آپ نے کل کہا تھا لائیں گے؟ ماں نے فوراً بات کر دی، اس کے لیے تو پچھلے مہینے نیا سوٹ لیا تھا، یہ تو ہر بار بہانہ کرتی ہے جیسے سب کچھ اسی کے لیے ہو۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ایسا ہے
میں نے پہلی بار بغیر جھکے سیدھے ابا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ابا میرے پاس کوئی نیا سوٹ نہیں ہے، جو تھا وہ 2 سال پرانا ہے، اب چھوٹا ہو گیا ہے۔ ماں نے ہنکارا بھرا اور کہا، دیکھا ابھی بچے ہیں گھر میں، ان کے لیے کچھ لائیں تو اس کو جلن ہو جاتی ہے۔ جھوٹی ہے یہ، میں نے اپنے ہاتھ سے کپڑا لا کر دیا تھا اسے۔ میں نے جواب دیا، امی آپ نے ایسا کوئی کپڑا نہیں دیا، میرے پاس صرف وہی 2 پرانے جوڑے ہیں۔ ابا نے چہرہ سخت کیا اور بلند آواز میں بولے، زبان چلاتی ہو ماں کے آگے؟ تمیز نہیں ہے؟ ابھی تو تم بچی ہو اور اتنی بد زبان ہو گئی ہو۔ ماں مزید بھڑک گئی، بس جی یہی تو کہتی ہوں میں، یہ میرے قابو میں نہیں ہے، میری ہر بات کا جواب دیتی ہے اور اوپر سے جھوٹ بولتی ہے، مجھے جھوٹا کہتی ہے۔ میں نے بمشکل کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ابا نے غصے سے مجھے بازو سے پکڑا اور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں تجھے سچ اور جھوٹ کا مطلب۔ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ میں ساکت کھڑی تھی، آواز بند ہو گئی۔ ماں کچن میں آئی، بالوں سے پکڑا اور دیوار سے لگایا، تو اب میرے خلاف زبان چلائے گی، مجھے جھوٹا کہے گی؟ میں نے تجھے سمیٹا جب کوئی تیرا پوچھنے والا نہیں تھا۔ میرا سر پیچھے ٹکرا گیا۔ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ زبان کاٹ دوں گی تیری، سمجھ آئی؟ ابا کے سامنے ڈرامے کرتی ہے، تو اب چالاک ہو گئی ہے۔ میں نے چپ رہنے کی کوشش کی لیکن آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ماں نے دھکا دے کر پیچھے کیا، جا کر جھاڑو پکڑ، اب بیٹھنے کا وقت نہیں۔ ابا سامنے سے گزرے، ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا، شاید ان کے نزدیک معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جھاڑو پکڑی اور وہیں کام شروع کر دیا۔ زمین کو صاف کرتے کرتے ہاتھ کانپ رہے تھے، گال پر درد تھا اور دل میں خالی پن، لیکن میں جانتی تھی اب بات بڑھ گئی ہے۔ میں نے پہلی بار سچ بولا تھا اور اس کی سزا مجھے تھپڑ کی صورت میں ملی۔ شام کو محلے کی لڑکیاں آئیں، سب نے عید کے کپڑے پہنے تھے۔ کسی نے پوچھا، تم نے آج نیا جوڑا کیوں نہیں پہنا؟ میں نے بس کہا، مجھے پسند نہیں آیا، یہی بہتر لگا۔ کسی نے شک میں آ کر کہا، تو نے وہی پرانا پہنا جو پچھلے سال بھی پہنا تھا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، جی یہی والا آرام دہ ہے۔ اندر سے ماں کی آواز آئی، ہوریا سب برتن دھو دیے، اگر نہیں تو جلدی کر ورنہ صبح ناشتہ تمہارے سر پر پکے گا۔ میں اندر گئی، ماں نے مجھے دیکھا اور ایک نظر چہرے پر ڈال کر بولی، سوجے گال، تیری جلد بھی نازک ہے، تھپڑ برداشت نہیں ہوتا پر جھوٹ بولنا آتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، برتن دھونا شروع کیے اور کچن کے نل کے نیچے اپنا چہرہ تھوڑی دیر تھامے رکھا۔ پانی کے ساتھ ساتھ کچھ یادیں بھی بہنے لگیں۔ ماں جا چکی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، لیکن میرے اندر کچھ ہل رہا تھا۔ وہ سچ جو میں نے زبان پر لایا وہ مجھ پر بوجھ نہیں تھا، بوجھ وہ جھوٹ تھا جو ہر روز میرے نام سے جوڑا جاتا تھا۔ اس دن پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے اندر کوئی آواز موجود ہے، ابھی کمزور ہے پر ہے، اور جس دن وہ پوری طاقت سے بولے گی شاید سب سننے پر مجبور ہو جائے۔ تب تک میں خاموشی سے سب سہتی رہی، لیکن دل کے اندر کچھ جاگ چکا تھا۔ تھپڑ کا نشان چہرے سے ہٹ گیا تھا لیکن دل سے نہیں۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں سچ بولنا بغاوت ہے، خاموشی سے جینا بہتر ہے، چاہے اندر کتنا ہی شور ہو۔ اسکول کا آخری سال چل رہا تھا، میٹرک کی تیاری کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا اور صبح کے سارے گھر کے کام ویسے میرے ذمہ تھے۔ کبھی کبھی کتابیں چولہے کے پاس رکھ کر رٹتی رہتی تاکہ وقت بچ جائے۔ ستیلی ماں نے کہا تھا، پڑھ کر کیا کرے گی، آخر میں تو روٹیاں ہی پکانی ہیں، لیکن میرے اندر کچھ اور چل رہا تھا، جیسے کسی نے دل میں امید کا بیج بو دیا ہو۔ میری دوست فاطمہ کہتی، ہوریا تو بہت محنت کرتی ہے، دیکھنا رزلٹ میں پورے گاؤں میں نام ہوگا تیرا۔ میں ہنس دیتی، نام ہوا بھی تو کیا ہوگا، مجھے تو پتا ہے کہ میرے گھر میں کسی کو پرواہ نہیں۔ امتحانات ختم ہوئے، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں میں ماں کی بدتمیزی بھی کچھ کم ہو گئی تھی، شاید انہیں لگا میرا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے۔ نتیجہ آنے والا تھا، اسکول والوں نے اعلان کیا کہ رزلٹ والے دن طلباء کے والدین کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا اسکول میں رزلٹ کا فنکشن ہے، آپ چلیں گے؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، دیکھیں گے۔ رزلٹ کے دن پورا اسکول سجا ہوا تھا، لڑکیاں خوشی سے چیخ رہی تھیں، کچھ رو بھی رہی تھیں۔ جب پرنسپل نے مائک پر میرا نام لیا تو ایک لمحے کو سب رک گیا۔
اس سال کے بورڈ میں ٹاپ کرنے والی طالبہ حوریہ شاہ۔ تالیاں بجی، تصویریں کھینچی اور میں اسٹیج پر کھڑی تھی، ہاتھ میں سرٹیفکیٹ، گلے میں پھولوں کے ہار، مگر نظر بار بار دروازے پر جا رہی تھی۔ ابا نہیں آئے۔ گھر آئے تو ابا بیٹھے تھے اور ماں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دیا۔ ابا نے ایک نظر دیکھا۔ اچھا ہے۔ ماں نے ساتھ ہی کہا، یہ سب میری محنت ہے، اگر میں اس کے سارے کام نہ کرتی تو یہ کب پڑھ پاتی؟ میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ شام کو محلے کی عورتیں آئیں۔ مبارک ہو جی، آپ کی بیٹی نے تو کمال کر دیا۔ ماں نے فخر سے کہا، ہمیشہ سے ہی تیز رہی ہے، بس میں نے محنت کی، ورنہ بچی تو کیا سمجھتی ہے؟ ایک عورت نے پوچھا، اب تو آگے کالج جائے گی؟ ماں نے جواب دیا، کیا کرے گی پڑھ کر؟ گھر کا کام ہی تو سیکھنا ہے، لڑکی کو تو سلیقہ آنا چاہیے، پڑھائی سے گھر تھوڑی چلتا ہے۔ اس رات میں نے ہمت کر کے ابا سے کہا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کالج میں داخلہ لینا ہے۔ ابا نے بات سن کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً بولی، یہ موقع ہے اس کے منہ سے کام چھڑوانے کا، بیماری کا بہانہ کرے گی اور ہمیں کاموں میں لگائے گی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ابا نے مجھے دیکھا، تمہیں ماں کی طبیعت کا بھی خیال نہیں، بس پڑھائی ہی پڑھائی، کیا نوکری کرنی ہے؟ میں نے آہستہ کہا، میرا خواب ہے ابا۔ بس کر دو، خواب دیکھنے کی عمر نہیں ہے تمہاری۔ ابا کی آواز سخت ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دوست کے بھائی کے ذریعے فارم منگوایا۔ ماں کو پتہ چلا تو بولی، چھپ چھپ کر کیا کری ہو؟ ابا کو بتاؤں؟ میں نے کہا، بس فارم منگوایا ہے، بھرنا نہیں تھا۔ اسی دن ابا نے غصے میں آ کر وہ فارم پھاڑ دیا۔ یہی دن رہ گیا تھا، میرے گھر کی لڑکی چھپ کر فارم منگوائے گی؟ پھر مجھے پڑھائی کا ذکر کرنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اب جو بھی وقت تھا وہ صرف صفائی، برتن، بچوں کی دیکھ بھال اور سوتیلی ماں کے تانے۔ ماں نے کہا، دیکھ لیا، جو میں کہتی تھی وہی ہوا، تمہاری پڑھائی نے اسے سر چڑھا دیا تھا، اب دیکھ لینا یہ اور زبان دراز ہوگی۔ رات کو چپکے سے اپنی کتابیں نکالیں، دھول صاف کی اور دیکھا کہ کچھ صفحے داغدار ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں کھول کر پڑھنا شروع کیا، لیکن ماں نے آ کر کہا، یہ سب اٹھا، کل صبح تہائی کپڑوں کی دھلی ہے، سستی نہ ہو، ورنہ ابا کو بتاؤں گی کہ پڑھائی کے بہانے کام چراتی ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور دل میں خیال دبایا۔ میرے خواب اس گھر کے کونوں میں دبی ہوئی دھول کی طرح تھے، جنہیں کوئی صاف کرنے نہیں آتا۔ اس دن کے بعد میں نے دوبارہ پڑھنے کی بات نہیں کی۔ خواب صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت، جگہ اور حوصلہ ہو۔ میرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میٹرک کے بعد کالج جانے کا جو خواب میں نے آنکھوں میں باندھا تھا، وہ اب روز سوتیلی ماں کی زبان سے نکلنے والے احکام کے نیچے دبنے لگا تھا۔ پڑھائی کا لفظ اب گھر میں بدتمیزی کا مترادف سمجھا جاتا تھا۔ ابا روز شام کو آتے اور سوتیلی ماں ان کے سامنے روایتی انداز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی، چہرے پر تھکن اور سانس میں آہیں۔ جی، طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی، شاید شوگر یا بلڈ پریشر ہو گیا ہے، سارا دن کام کر کے ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے۔ ابا پریشان ہو کر پوچھتے، دوائی لی؟ لے لیتی ہوں جی، لیکن جب کام ہی نہ رکے تو دوائی بھی بے اثر لگتی ہے۔ پھر وہ میری طرف اشارہ کرتی، یہ بچی تو ہے ہی کام چور، سارا بوجھ مجھ پر رہتا ہے۔ میں وہیں کھڑی سنتی، جیسے پتھر بن چکی ہوں۔ میرے اندر سوال بھی تھا اور تکلیف بھی، پر زبان بند۔ سچ یہ تھا کہ صبح سے شام تک گھر کا ہر کام میں کرتی تھی۔ بچے اسکول سے آتے، ان کے کپڑے میں دھوتی، کھانا بناتی، گھر کی صفائی اور پھر شام کو ابا کے کھانے کا انتظام۔ ماں کا سارا دن چارپائی پر لیٹ کر ہدایت دینا ہی کام تھا۔ ایک دن جب میں نے پوچھا، امی دوا کب لی؟ انہوں نے مجھے گھور کر کہا، تو نے ڈاکٹر کی ڈگری لے لی ہے؟ ابھی کل ہی دوائی لی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ ابا کے سامنے ان کی بیماری بڑھ جاتی تھی اور میرے سامنے ختم ہو جاتی تھی۔ ایک رات میں نے سنا وہ پڑوسن سے کہہ رہی تھی، بیمار تو نہیں ہوں، پر یہ بہانہ نہ کروں تو یہ لڑکی کاموں سے نکل جائے گی۔ میں نے اگلے دن ابا سے کہا، ابا امی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، روز کہتی ہیں بیمار ہوں۔ ابا نے غصے سے جواب دیا، تمہیں ماں کی بیماری کا یقین نہیں؟ تمہیں تو ہر بات میں شک ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا، یہاں سچائی نہیں چلتی، صرف شکایتیں سننے کا رواج ہے۔ ماں کا حکم اب یہ تھا کہ میں صبح فجر سے پہلے اٹھوں، گھر کے سارے برتن دھوں، کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈالوں، بچوں کا ناشتہ بناؤں اور دن میں 2 وقت کی صفائی مکمل کروں۔
اگر کسی دن دیر ہو جاتی تو وہ دروازے پر بیٹھ جاتی اور محلے داروں کو سناتی، یہ لڑکی کچھ نہیں کرتی، میری حالت دیکھو اور اس کی لاپرواہی دیکھو۔ ایک دن ابا نے غصے سے کہا، تمہیں کچھ شرم ہے یا نہیں؟ تمہاری ماں بیمار ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں، اب سے سب کام تم ہی کرو گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تو پہلے بھی سب کچھ کرتی ہوں۔ ماں فوراً بول پڑی، زبان دیکھو جی اس کی، بدتمیز ہو گئی ہے، یہ تو ہمارے منہ پر چڑھنے لگی ہے۔ ابا نے بات مکمل ہونے سے پہلے مجھے خاموش کرا دیا، زبان بند رکھو، تمہیں اگر گھر میں رہنا ہے تو ماں کی عزت کرنا سیکھو۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا میں اس گھر میں صرف اس لیے ہوں تاکہ دوسروں کی آرام دہ زندگی کو قائم رکھا جا سکے۔ دوپہر کے وقت جب ماں سوتی تھیں تو میں دبے پاؤں کتابیں نکالتی۔ 2 سال پرانی فزکس کی کتاب جس کے کچھ صفحے چکنائی سے خراب ہو چکے تھے۔ میں پینسل سے چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتی، لیکن جیسے کسی کے قدموں کی آواز آتی فوراً بند کر دیتی۔ ایک دن ماں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، پھر کتابیں نکالیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی بس ویسے ہی۔ ویسے ہی؟ تو میرے پیچھے کیا کر رہی ہے؟ اب سمجھ آئی بیماری کے وقت بھی کام کیوں نہیں ہوتا؟ سب ڈرامہ ہے تیرا، آج ابا کو سب بتاؤں گی۔ شام کو ابا آئے تو ماں نے حسب معمول شکایت شروع کی۔ مجھے لگا یہ اب سنبھل گئی ہے، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، کام چھوڑ کر چھپ چھپ کر پڑھتی ہے۔ ابا نے پوچھا، کیا پڑھتی ہو چھپ کر؟ میں نے صاف کہا، بس پرانی کتابیں دیکھتی ہوں، سیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تمہیں سیکھنے کی نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کی عورتیں کتابوں سے نہیں، عقل سے گھر چلاتی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے بیمار ہوں اور تمہیں شوق ہے کتابوں کا؟ مجھے سزا یہ ملی کہ 1 ہفتے کے لیے سونے کا وقت کم کر دیا گیا۔ فجر سے پہلے جاگے گی اور عشاء کے بعد ہی سوئے گی۔ یہ ابا کا حکم تھا۔ ماں نے ایک نیا کام بھی دے دیا، اب روز شام کو بچوں کو باہر لے جانا، ان کے ساتھ کھیلنا اور پھر خود نہلانا۔ میں اب صرف نوکرانی نہیں رہی، بلکہ آیا، مالی، خانسامہ اور معلمہ بھی بن گئی تھی۔ اور اس سب کے بعد اگر کوئی چیز مجھے باقی رہ گئی تھی تو وہ میری خاموشی تھی۔ میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، سوال کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ خواب بھی دیکھنے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ جس گھر میں بیماری جھوٹ بن جائے اور محنت جرم، وہاں خوابوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جولائی کی گرمی اور گھر کا بے رحم معمول جیسے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لیتے تھے۔ وہ ہفتہ کافی سخت گزرا تھا۔ دن میں 5 بار کپڑوں کی دھلائی، بچوں کی دیکھ بھال اور ہر آدھے گھنٹے بعد ماں کی کوئی نہ کوئی آواز، ہوریا یہ کیا گرا ہوا ہے؟ جھاڑو نہیں دی کیا؟ روٹی کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ پچھلی رات سے جسم ٹوٹ رہا تھا، سر میں ہلکی ہلکی ٹھیسیں تھیں، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا رہی تھی اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں نے صبح کام شروع کرنے کی ہمت کی، مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ماں سے کہا، امی لگتا ہے مجھے بخار ہے، بدن جل رہا ہے۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا، بخار ہے؟ بہانہ ہے، صبح سو کر اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا، مجھے بھی تو چکر آتے ہیں، لیکن کام تو کرتی ہوں نا۔ میں نے کچھ نہ کہا، جانتی تھی کہ اگر کچھ اور بولی تو بات جھوٹ میں بدل دی جائے گی۔ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر روٹی بنانے کی کوشش کی، توا گرم ہو رہا تھا، ہاتھ سے بیلنا گر گیا، روٹی ٹوٹی ٹوٹی سی بن رہی تھی، بخار سے نظر دھندلا رہی تھی، لیکن چولہے کی آنچ تیز تھی۔ پہلی روٹی جیسے ہی توے پر رکھی، توا دھواں دینے لگا۔ میں نے پلٹنا چاہا، ہاتھ کانپ گیا، روٹی جل گئی۔ ماں پیچھے سے آ کر چیخی، یہ کیا جلایا ہے؟ روٹی ہے یا کوئلہ؟ میں نے سر جھکا کر کہا، امی ہاتھ نہیں سیدھا ہو رہا، بہت کمزوری ہے۔ کمزوری ہے؟ تیری وجہ سے گھر کا آٹا ضائع ہو رہا ہے، روز ایک نیا بہانہ، آج بخار، کل کیا ہوگا؟ معذور ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے توا ہاتھ میں لیا، آنکھوں میں غصہ اور زبان پر زہر۔ یہی توا تجھے عقل دے گا، دیکھ جیسے روٹی جلائے ہے نا، اب خود کو بھی محسوس ہو۔ میں پیچھے ہٹی، لیکن ان کا ہاتھ میرے کندھے کی طرف بڑھا، گرم توا میرے کمر سے لگا، ایک لمحے میں پورا جسم جھلس گیا، چیخ نکلی، اماں میری کمر، اماں ہٹا دی، جلا دی اماں۔ ماں نے توا ایک طرف رکھا، پر چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اس دن زبان چلا رہی تھی نا، آج جسم سے کام لوں گی، پتہ چلے گا تمیز کہاں سے آتی ہے۔ میری چیخ سن کر چھوٹے بہن بھائی کمرے میں آ گئے۔ چھوٹی بہن نے کہا، اماں آپ نے کیا کیا؟ باجی رو رہی ہیں۔ ماں نے انہیں دروازے سے باہر نکالا، جاؤ باہر، تمہارے لیے کیا سبق ہے؟
یہ تمہاری بازی کے لیے سبق ہے۔ میں کمر پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کپڑے کمر پر چپک گئے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا اور سانس بے ترتیب۔ میں نے پھر کہا، امی درد ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے جواب دیا، تو جلے گی تو ہی سدھرے گی، ہر بات پر ضد، ہر بات پر بہانہ۔ اب ابا سے مت کہنا ورنہ گھر سے نکال دوں گی۔ شام کو جب ابا آئے میں نے کمر پر چادر لپیٹ لی۔ وہ بچوں سے ہنس رہے تھے اور ماں ان کے سامنے پھر سے بیمار بن گئی۔ جی آج بھی سارا دن میں نے خود کیا، یہ لڑکی تو بس بیٹھے رہنے کے لیے بنی ہے، آپ ہی کچھ کہیں اسے، مجھے تو جواب دیتی ہے۔ ابا نے مجھے دیکھا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، ماں کو بیمار چھوڑ کر خود سست بنی ہو، یہ گھر ہے تماشا نہیں۔ میں نے کچھ بولنا چاہا پر درد کی شدت نے میری آواز دبا دی۔ بخار اب 102 تک پہنچ چکا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے میں کمرے میں گئی، آئینے کے سامنے چادر ہٹائی تو کمر کا ایک حصہ سیاہ ہو چکا تھا۔ جلی ہوئی جلد کی بو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پرانی مرہم نکالی، خود پر لگانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے تیسے لگایا، پھر زمین پر سیدھا لیٹنے کی کوشش کی لیکن درد نے مجبور کر دیا کہ کروٹ پر ہی رہوں۔ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، شاید بخار کی شدت میں کچھ یاد ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا، ابا دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے جھنجھوڑا، سو رہی ہو؟ کام نہیں کیا سارا دن، اب آرام فرما رہی ہو؟ میں نے بمشکل کہا، ابا میں بیمار ہوں، مجھے دوا دے دیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، دوا؟ تیرے کاموں کی وجہ سے تیری ماں مر جائے گی ایک دن، ابھی سے بہانے اور اوپر سے جھوٹ۔ میں نے کہا، ابا میں نے جھوٹ نہیں بولا، اماں نے۔ انہوں نے جملہ مکمل ہونے سے پہلے میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ بس کر دو، اپنی ماں پر الزام لگاتی ہو، نکل جاؤ میرے سامنے سے۔ چہرے پر ہاتھ رکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ چلے گئے اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ کمر جل چکی تھی، چہرہ سوج چکا تھا اور دل پر جو تھپڑ پڑا تھا اس کی گونج اب تک باقی تھی۔ صبح کا سورج نکلا لیکن میرے لیے روشنی نہیں، ایک اور آزمائش لے کر آیا۔ کمر کی جلن رات بھر نیند سے دور رکھتی رہی۔ میں کروٹ بدلنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی دیر کو آنکھ لگی تھی کہ ماں کے چیخنے کی آواز نے جگا دیا۔ میرے کپڑوں پر گرم پانی پھینک دیا اس لڑکی نے، دیکھیں جی یہ مجھے جان بوجھ کر جلا دینا چاہتی ہے۔ میں کمرے سے گھسٹتے ہوئے باہر آئی تو ماں اپنے شال پر پانی کے چھینٹے دکھا رہی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، اب پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ابا صوفے سے اٹھ کر میرے قریب آئے۔ یہ کیا حرکت ہے، ماں کو جلانے لگی ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میری اپنی کمر جلی ہوئی ہے۔ ماں زور سے بولی، اوہ تو اب یہ دکھا رہی ہے اپنی کمر تاکہ سب کو ترس آئے، اصل میں یہ سب ڈرامہ ہے، خود ہی جلتی ہے اور الزام ہم پر ڈالتی ہے۔ میں نے دوپٹہ ہٹا کر جلی ہوئی جلد دکھائی۔ یہ دیکھیں ابا، یہ ماں نے کیا ہے، کل روٹی جل گئی تھی، اس پر توا لگایا۔ ابا نے میری بات کاٹ دی، جھوٹ بولتی ہو، اس کی بیماری میں بھی تمہیں سکون نہیں، تم نے ہی بدتمیزی کی، اب الزام لگا رہی ہو۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ابا اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ چپ کر جاؤ، ابا کی آواز گونجی۔ ایک تو ماں کو نقصان پہنچاتی ہو، اوپر سے قسمیں کھا کر صفائی دیتی ہو، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی کے ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے میرے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی ہو۔ ابا میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں مرضی جاؤ، یہاں نہ رہنا، میرے گھر میں ماں کو جلانے والی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماں پیچھے سے بولی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ ایک دن ہمیں جلا کر مارے گی۔ ابا نے میرا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، نہ کپڑے نہ پیسے، بس وہی چپل جو اب بھی ایڑیوں کو کاٹ رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا میرے پیچھے۔ گلی سنسان تھی، دوپہر کے وقت لوگ گھروں میں تھے۔ میں سائے ڈھونڈتی ہوئی چلنے لگی۔ سڑک پر نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، ذہن سن ہو چکا تھا، قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ گاؤں کے باہر جو خالی میدان تھا وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر میں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا۔ مرہم ساتھ نہ تھا، زخم پھر سے رسنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ میرے سامنے بچے کھیل رہے تھے لیکن میں صرف ان کے شور کو سن سکتی تھی، سمجھ کچھ نہ آ رہا تھا۔
میں اٹھ کر سڑک پر آ گئی، سوچا شاید کسی جاننے والی عورت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، پر فوراً خیال آیا اگر کسی نے ماں کو خبر دی تو ان کے ہاں تو میری بات کا یقین نہیں، اور کسی اور کو کیا پڑی ہے۔ میں گاؤں سے نکلتی سڑک کی طرف چل پڑی۔ پیدل چلتے ہوئے شام ہو گئی، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے، پاؤں میں چھالے پڑنے لگے تھے، آنکھیں جل رہی تھیں، بخار اب بھی ساتھ تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، کچھ دیر آنکھ لگی تو خواب میں ماں نظر آئی، ہاتھ میں توا، اور ابا دروازے پر کھڑے مجھے دھکیل رہے ہیں۔ چونک کر جاگی تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے، دل میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، میں نے سچ بولا تھا، میں نے سچ ہی تو بولا تھا۔ قدم دوبارہ سڑک کی طرف بڑھے، رات کے اس پہر سناٹا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک ویران بس اسٹاپ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ سامان، نہ شناخت، نہ کوئی ایسا چہرہ جو پہچانتا ہو۔ کچھ لمحے کے لیے لگا جیسے میں کسی کہانی کا کردار ہوں جو سب کچھ سہتا ہے اور پھر صفحے ختم ہو جاتے ہیں۔ 2-3 گاڑیاں گزری، ایک بس رکی، لیکن میں چپ رہی۔ بس والا بولا، بی بی کہاں جانا ہے؟ میں نے نظریں چرائیں، کہیں نہیں۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ میرے سامنے سڑک پھیلی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر ایک دیوار کھڑی تھی۔ رات طویل تھی اور میں اس میں تنہا۔ گھر کے دروازے پر سے دھکے کھا کر نکلی تھی، لیکن دل کے دروازے ابھی تک کسی امید کی دستک سننے کو ترس رہے تھے، اور وہ سچ جس پر یقین نہ کیا گیا آج بھی میرے وجود میں گونج رہا تھا۔ رات کا وہ لمحہ جب میں بس اسٹاپ پر بیٹھی تھی، وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی، کمر کی جلن پھر سے شدت اختیار کر چکی تھی، اور نیند آنکھوں میں بوجھ بن کر چھا رہی تھی۔ میں نے چادر لپیٹی اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ صبح سورج کی روشنی نے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے اب بھی وہی ویران سڑک تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، کچھ لوگ اپنے دن کی شروعات میں مصروف تھے، لیکن ان کی نظر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ گھر سے نکالے جانے کو 24 گھنٹے ہو چکے تھے، ذہن میں صرف ایک بات تھی۔ ابا نے میری ایک بات پر یقین نہیں کیا۔ اسی دن دوپہر کو گھر کے صحن میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ابا کے پاس آ کر بولا، ابا، حوریہ باجی نے اماں کو نہیں جلایا تھا۔ ابا چونک گئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بہن نے بھی پیچھے سے آ کر کہا، ہم نے خود دیکھا تھا، اماں نے غصے میں خود توا لیا تھا اور باجی کو مارا۔ وہ رو رہی تھیں اور اماں کہہ رہی تھیں، کسی سے کچھ بولا تو تجھے بھی جلا دوں گی۔ ابا کچھ دیر تک خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں ایک حیرت ابھری، جیسے کسی نے ان کے سامنے سچ کا دروازہ کھول دیا ہو۔ یہ تم لوگ پہلے کیوں نہیں بولے؟ ہم ڈر گئے تھے ابا، اماں نے کہا تھا اگر کسی کو بتایا تو گھر سے نکال دیں گے ہمیں بھی۔ ابا صوفے سے اٹھے، کچھ دیر چپ چاپ کمرے میں ٹہلتے رہے۔ ماں اندر سے نکلی، بولی، کیا ہوا جی؟ پریشان لگ رہے ہیں۔ ابا نے ان کی طرف دیکھا، بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو ذرا۔ ماں فوراً بولی، بچوں کی باتوں پر کب سے یقین ہونے لگا؟ یہ تو کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ابا نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، ایک بات پوچھوں؟ وہ دن جب تم نے کہا کہ حوریہ نے تجھ پر پانی پھینکا، اس وقت تم نے خود توا ہاتھ میں کیوں لیا تھا؟ ماں ہچکچائیں، وہ تو میں بس کچن میں روٹی بنانے جا رہی تھی۔ ابا کی آواز میں سختی آ گئی۔ کمر پر توا لگانے کی کوئی وجہ تھی؟ خاموشی چھا گئی۔ ابا نے آہستہ سے کہا، سچ بول دو، اگر تم نے حوریہ کو مارا تو یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ ماں کی خاموشی ان کا اقرار تھی۔ ابا نے بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف رخ کیا، جوتے پہنے اور گھر سے نکل گئے۔ میں تب بھی بس اسٹاپ کے کنارے بیٹھی تھی۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور میرے جسم میں سکت نہیں بچی تھی۔ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ میں نے آنکھیں اٹھائیں تو ابا سامنے کھڑے تھے۔ بیٹا، گھر چلو۔ ان کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ ہاں، میں دیر سے جاگا ہوں، تمہاری غیر موجودگی نے بہت کچھ دکھا دیا ہے۔ میں خاموش رہی، آنکھوں سے کچھ بہہ نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ابا نے کہا، بچوں نے سب بتا دیا ہے، وہ جو میں نہیں سن سکا وہ اب سن لیا ہے۔ گھر پہنچ کر ماں صحن میں کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ابا نے ان سے کہا، آج کے بعد اس بچی پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو مجرم سمجھا اور وہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ماں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ خاموش رہو، یہ وقت سننے کا ہے، بولنے کا نہیں۔ میں آہستہ سے اپنے کمرے میں گئی۔
چیزیں ویسی ہی تھیں جیسے چھوڑ کر گئی تھی، بس ایک فرق تھا۔ پہلی بار لگا کہ شاید میرا وجود اس گھر میں کسی کو یاد آیا تھا۔ شام کو چھوٹا بھائی میرے پاس آیا۔ باجی، ہمیں معاف کر دو، ہم ڈر گئے تھے، لیکن اب آپ واپس آ گئی ہیں، ہم سب کے ساتھ کھیلیں گی نا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اب کچھ بھی چھپانا نہیں، تم لوگوں نے ہمت کی، اس لیے میں واپس آئی ہوں۔ ابا رات کو کمرے میں آئے، ہاتھ میں دوا اور مرہم تھا۔ پہلی بار انہوں نے وہ مرہم خود میرے زخم پر لگائے اور کہا، بیٹا، شاید میں دنیا کا سب سے ظالم باپ بن گیا تھا، تمہیں تکلیف دیتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس مجھے سچ بولنے کی اجازت دے دیا کریں، باقی سب سہ لوں گی۔ اس رات پہلی بار نیند آئی، بغیر ڈر کے، بغیر آنسوں کے، بغیر کسی توے کے نشان کے۔ پہلی بار دل نے یہ مانا کہ شاید اب وقت بدلنے والا ہے۔ گھر واپسی کے بعد ماحول بدلا ضرور تھا، لیکن مکمل خاموشی کا سا ماحول تھا۔ ابا کا رویہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ صبح دفتر جاتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے، شام کو واپسی پر پوچھتے، کمر کی جلن کیسی ہے؟ اب دوا لاؤں کوئی اور؟ میں بس اتنا کہہ دیتی، ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ ماں، جنہیں سب سوتیلی کہہ کر پکارتے تھے، اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی، بچوں سے بات کرتی تھیں مگر مجھ سے نظریں چراتی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اندر سے شکست خوردہ ہو چکی تھیں، مگر میں نے کبھی ان سے نظریں نہیں چرائی۔ ایک شام ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، بیٹھک میں آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، میں نے تم سے بہت زیادتی کی، میں یہ جانتا ہوں، مانتا ہوں، اور اب ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ بولتے رہے۔ ایک باپ ہو کر میں نے تمہاری بات نہیں سنی، ایک معصوم بچے کو گناہ گار سمجھا۔ آج تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے نظریں جگاتے ہوئے کہا، ابا، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں، جو گزر گیا اسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ نہیں، بات صرف معافی کی نہیں، بات انصاف کی ہے۔ میں اب اس عورت کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا جس نے میری بیٹی کو جلا دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں چونکی۔ ابا، بچے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ عورت آج رات ہی اپنے میکے چلی جائے گی۔ ماں کو صحن میں بلا کر ابا نے سیدھی بات کہی، میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، جو کیا اس کا حساب ہم دونوں کو دینا ہے، لیکن اس گھر سے تمہارا جانا لازم ہے۔ ماں نے ایک لمحے کو حیرت سے مجھے دیکھا، شاید امید کر رہی تھی کہ میں کچھ بولوں۔ میں چپ رہی۔ انہوں نے بچوں کو بلایا، انہیں سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، مجھے معلوم تھا ایک دن سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چھوٹا بھائی ماں سے لپٹ گیا۔ نہیں اماں، آپ مت جائیں۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو چوما اور کہا، میں جلدی آؤں گی، تم بہن کا کہنا ماننا۔ میں ان کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی۔ وہ ماں تھیں، مگر میں ان کی بیٹی کبھی نہ کہلا سکی۔ جب وہ چلی گئیں، گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ بھائی اور بہن اداس بیٹھے تھے۔ میں جانتی تھی ان کے لیے یہ نقصان بہت بڑا تھا۔ اگلی صبح میں نے ابا سے کہا، ابا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں بیٹا، کہو۔ ماں کو طلاق مت دیں، ان کے بغیر بچے ادھورے ہو جائیں گے۔ وہ اب بھی ان کی ماں ہیں، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ معاف کرنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ انہیں واپس نہ لائیں تو بچے بکھر جائیں گے۔ ابا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، تم بہت بڑی ہو گئی ہو حوریہ، جو ظرف تم نے دکھایا ہے شاید میں بھی نہ دکھا پاتا۔ چند دن بعد ابا ماں کے پیکے گئے۔ انہوں نے بات چیت کی اور صرف ایک شرط پر واپسی کا وعدہ کیا، اگر تم دوبارہ کبھی حوریہ پر ہاتھ اٹھاؤ گی یا جھوٹ بولو گی تو اس بار نہ صرف یہ گھر بلکہ بچے بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں اب ہر چیز بدل دوں گی۔ گھر واپسی پر ماں نے میرے سامنے نظریں جھکا لیں، کوئی معافی نہیں مانگی، لیکن میں نے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ سب کچھ کہہ دیا جا چکا تھا۔ بچے خوش تھے، میں مطمئن تھی کہ ان کا بچپن مکمل رہے گا۔ ماں اب مجھے حکم نہیں دیتی تھی، بلکہ اکثر پوچھتی، کمر کی مرہم بدلی؟ کھانے میں کیا پکے؟ رشتہ جو کبھی کانٹوں سے بھرا تھا اب خاموش سمجھوتے پر آ چکا تھا۔ ایک دن چھوٹی بہن میرے پاس آئی، باجی، آپ بہت اچھی ہو، آپ نے اماں کو واپس بلا لیا۔ میں نے ہنس کر کہا، کیونکہ تم لوگ اچھے ہو اور اچھے لوگوں کے لیے دل بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے سیکھا، انصاف صرف سزا دینے کا نام نہیں، بعض اوقات معافی دینا بھی سب سے بڑا انصاف ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول اب پرسکون ہو چکا تھا۔ سوتیلی ماں نے اپنی روش کافی حد تک بدل لی تھی۔ اب وہ مجھ سے بحث نہیں کرتی اور بچوں کے سامنے اکثر میرے بارے میں نرم باتیں کرتی۔ ابا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔
اور میں نے بھی ماضی کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کو نئے طریقے سے جینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں کالج میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر کے کام اب برابر تقسیم تھے۔ ماں کے رویے میں نرمی تھی، مگر ہمارے درمیان وہ فاصلے اب بھی باقی تھے جو وقت اور زخموں نے بنائے تھے۔ پھر ایک دن ابا کو فون آیا، وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ ابا نے دھیرے سے جواب دیا، تمہاری ماں فالج ہو گیا ہے۔ ان کے بھائی اور بھابھی نے انہیں سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں ساکت ہو گئی۔ وہی ماں جو کل تک ہمیں سنبھالنے کے لیے گھر میں تھی، آج خود سنبھالنے کے قابل نہیں رہی۔ ابا نے نظریں جھکائیں۔ اب کیا کریں؟ لے آئیں گھر؟ میں نے آہستگی سے کہا، جی ابا، وہ بیمار ہے، کسی کا سہارا چاہیے۔ ابا نے سر ہلایا، میں لے آتا ہوں۔ جب وہ آئیں تو وہ وہی ماں نہیں تھی جنہوں نے کبھی میرا سر جھکایا تھا یا میرے ہاتھوں پر چھالے دیے تھے۔ وہ اب چارپائی پر پڑی، خاموش، کمزور اور لاچار تھی۔ جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو چکا تھا، بولنے میں دقت تھی اور آنکھوں میں مسلسل شرمندگی۔ بہن بھائی دونوں پاس آئے، ماں کی حالت دیکھ کر اداس ہو گئے۔ چھوٹا بھائی بولا، اماں کو کچھ ہو جائے گا نا باجی؟ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک میں ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے دن میں نے ان کے پاؤں صاف کیے، مرہم لگائی اور دوا دی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا، ماں فکر نہ کرے، اب میں ہوں۔ ابا خاموش بیٹھے، سب دیکھتے رہے، جیسے ان کی آنکھوں میں بھی پچھتاوے کے رنگ تھے۔ ماں کی بیماری کے دن لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ بھابھی اور بھائی کو کئی بار فون کیا، پر وہ ہر بار مصروف نکلے۔ ہم نہیں آ سکتے، یہاں بھی بچے ہیں، کام ہے، اسپتال کا خرچ کون اٹھائے گا؟ میں نے جواب میں صرف ایک بات کہی، ہم خود دیکھ لیں گے۔ میں روز صبح ان کے جسم کو صاف کرتی، دوا دیتی، پھر کالج جاتی، واپسی پر دوبارہ ان کی خدمت میں لگ جاتی۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، لیکن ایک بار ان کی آنکھوں سے پڑھا، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ ایک دن رات کو پانی پلانے کے لیے جھکی تو انہوں نے کانپتے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما۔ معاف، میں نے آہستگی سے کہا، ماں سب کچھ پرانا ہو چکا ہے، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی بوجھ کم ہوا ہو۔ کئی مہینے گزرے، علاج جاری رہا۔ ماں کی حالت بہتر تو نہ ہوئی مگر بگڑی بھی نہیں، لیکن ان کے دل میں جو احساس تھا وہ بدل چکا تھا۔ ایک دن ابا نے کہا، بیٹا تم نے وہ کیا جو کوئی نہ کرتا۔ میں شاید کبھی سمجھ ہی نہ پاتا کہ تم کتنی مضبوط ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا، ابا میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، ماں کے لیے بس ایک بیٹی کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ شام کو جب میں ان کے بال بناتی تھی تو ماں اکثر میری طرف دیکھتی رہتی۔ ایک دن آہستہ سے بولی، میں شرمندہ۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بس خاموش رہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اب گھر کا ہر فرد جان چکا تھا کہ جسے کبھی سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا، وہی اب سب کا سہارا بنی ہے۔ کئی مہینے بعد بھائی آیا، ماں کو دیکھ کر کہا، مجھے پتہ نہیں تھا اماں کی حالت اتنی خراب ہے۔ میں نے طنز نہیں کیا، صرف اتنا کہا، اب وقت ہے کہ خدمت کا حق ادا کریں۔ انہوں نے ماں کے پاس بیٹھ کر 2 گھنٹے گزارے، پھر چلے گئے، دوبارہ کوئی خبر نہ لی۔ ماں اب اکثر مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی تھیں، وہی لفظ جو کبھی میری زبان سے غائب تھا اب بار بار گونجتا تھا۔ ایک شام جب میں ماں کو مرہم لگا رہی تھی، وہ بولی، میرے جیسے کے ساتھ بھی اتنا؟ میں نے کہا، کیونکہ میرا ظرف آپ سے بلند تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے جانا کہ میرے اندر کی تلخیاں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ آج برسوں بعد میں یہ کہانی سنا رہی ہوں تو بس ایک جملہ کہوں گی، کچھ بھی کر لو، مکافات عمل سے کوئی نہیں بچتا۔ میں آج بھی اس عورت کو ماں کہتی ہوں کیونکہ میرا ظرف اس سے بلند تھا۔ ظلم چاہے جتنا بھی طویل ہو، سچ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے۔ معافی کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔